الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معاشرے میں قابل اصلاح ایک امر ہے، غصے کی مذمت، غصے کو پی جانے کی فضیلت اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی اہمیت اور شریعت کی اس سلسلے میں رہنمائی کے باب میں۔ چنانچہ انسان چونکہ فطری طور پر جہاں اچھائیوں سے مرکب ہے، وہیں اس میں کچھ امور اور دواعی تقاضے یہ ایسے بھی رکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی اس فطرت کی طرف اول وہلے ہی میں جب ارادہ الہی کا فرشتوں کے سامنے ظہور ہوا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اس کی فطرت کو اس سے پہلے زمین پر آباد جناتوں پر قیاس کرتے ہوئے نیز اس کے خمیر اور اس کی فطرت کی طرف اور اس کے عناصر ترکیبیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ ہم نیاز مندانہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جس مخلوق کو انسان کے نام سے آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں اور اس کو خلافت کا بار گراں سپرد فرمائیں گے، تو اس میں تو یہ دونوں خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ آپس میں خون بہائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ زمین پر فساد مچائیں گے، قوت غضبیہ، قوت بہیمیہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا فرشتوں نے کہ وہ غصہ کریں گے اور غصے کے نتیجے میں ان کے اندر آپس میں جھگڑے ہوں گے اور جھگڑوں میں وہ ایک دوسرے کا خون بہانے کی حد تک چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صرف اس کے ایک پہلو کی طرف نظر کی، جبکہ اس میں اور بھی بہت سی صلاحیتیں میں نے رکھی ہیں، جہاں اس میں غصہ آنے، غصہ کرنے اور غصے کے دواعی کو مرتبہ عمل میں لانے کی طاقت اور قوت ہوگی، وہیں اس کو میں اس کا اختیار بھی دے کر پیدا کروں گا کہ وہ اس غصے پر کنٹرول کر کے اپنے غصے کو دبائے گا، غصے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا، اور اس اعتبار سے وہ بہت آگے کے درجوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ غصہ، غضب یہ انسان میں فطری امر ہے، لیکن یہ غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں مطلوب ہے، محمود ہے۔ ایک روایت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، آیت الایمانی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے بعد میں ارشاد ضرور فرماتے ہیں کہ کان لا یغضب لنفسہ ابدا، حضور اپنے ذاتی امور میں کبھی بھی غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن کتنا بیلنس رکھ کر بات ارشاد فرمائی کہ اما اذا انتہکت حرمۃ من محارم اللہ تعالی لم یقم لغضبہ شیء، کہ اللہ رب العزت کے محارم اور اس کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی حرام امر کا ارتکاب ہوتا تو پھر حضور اتنے غصے ہو جاتے تھے
کہ آپ کے غصے کے سامنے کسی چیز کو بھی کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام نے اس کی منظر کشی بھی کی ہے کہ کأنما فقی فی وجنتہ الرمان، کہ حضور اتنا غصے ہو جاتے تھے جب خلاف شرع امر کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ کے رخسار مبارک پر کوئی سرخ قسم کے انار کے دانے گاڑ دیے گئے ہوں اور لال کلر کا انار رکھ دیا گیا ہو۔ لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے نجی امور میں، پرائیویٹ امور میں، اپنے سیلف سے متعلق جو امور ہیں ان میں حضور غصے کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ آپ نے اس غصے کو دبانے اور پینے اور اس کو کچلنے کے طریقے بھی ارشاد فرمائے، اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائیں۔ چنانچہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع امر کی ہدایت طلب کی کہ آپ مجھے کوئی جامع امر دیجئے، یعنی کوئی ایسی نصیحت ارشاد فرمائیے کہ جو میرے لیے تمام کاموں میں بس کر جائے، میں اس پر اکتفا کر سکوں اور وہ میرے تمام امور کے لیے کافی وافی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، پھر انہوں نے یہی سوال ریپیٹ کیا، حضور نے فرمایا لا تغضب، پھر انہوں نے سوال ریپیٹ کیا، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، جلدی جلدی کسی سے ناراض ہونے کی عادت بھی مت ڈالا کرو۔ قرآن کریم میں چوتھے پارے کے 5ویں رکوع میں جو اعدت للمتقین، متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور مصیبت کے موقعوں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ متقیوں کی امتیازی صفت یہ بیان کی گئی کہ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو دبا دیتے ہیں اور صرف غصے کو پی جانے ہی پر بس نہیں کرتے بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو محسن فرمایا گیا، واللہ یحب المحسنین۔ تو غصہ نہ آنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، غصہ تو آئے گا، وہ فطری امر ہے، وہ بشری چیز ہے جس کی طرف ویسفک الدماء میں اشارہ کیا گیا، لیکن غصہ آنے کے بعد اس کو کچلنا، اس کو پی جانا، یہ کمال درجے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش خدمت ہے، حضرت سہل ابن معاذ اپنے والد حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا، حالانکہ وہ اس غصے کے نافذ کرنے پر قادر تھا، وہ اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے پر قدرت رکھتا تھا، وہ اس غصے کے تقاضے کو مرتبہ عمل میں لانے پر قادر تھا، پھر بھی اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سب کے سامنے عزت کے ساتھ پکاریں گے اور اس کو اختیار، آپشن اور اس کو اس کی پسند کے اعتبار سے یہ بات فرمائیں گے کہ تو جس حور کو چاہے پسند کر لے، جس حور کو تو چاہے پسند کر لے۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انتقام اور بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لینا، بلکہ غصے کو دبا لینا، عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ دنیا میں اس پر جو نقد انعام، عظمت اور توقیر اور مخلوق کے نظروں اور ان کے دماغوں میں عزت کی شکل میں ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں
اعلیٰ درجے کا یہ اعزاز و اکرام حاصل ہوگا کہ پوری مخلوق کے سامنے اسے خداوند قدوس خود ندا دیں گے، آواز دیں گے۔ ایک محب کے لیے محبوب کی پکار ہی کیا کم ہے، اس پر مزید یہ کہ بہشتی حوروں میں سے جسے چاہے وہ اپنے لیے خاص اور منتخب کر لینے کا اسے اختیار بھی ملے گا، جو اس کے اعزاز و اکرام کو دوبالا کر دے گا۔ غصے کو پی جانے اور انتقام نہ لینے کی فضیلت حدیث سے بالکل واضح ہے، اور اس حدیث میں جو ایک قید آئی کہ انتقام لینے کی اس میں قدرت ہے پھر بھی نہیں لیتا، پتہ چلتا ہے کہ اگر انتقام لینے کی کوشش تو کی مگر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے بدلہ نہ لے سکا تو اس کے لیے اس اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر انتقام لینے پر تو قادر نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں ہے بدلہ لینے کی، لیکن صلاح اور تقوی کی بنا پر اس کے اندر انتقام لینے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ العزیز اسے بھی دنیا اور آخرت دونوں میں اس اکرام و اعزاز سے نوازا جائے گا جو ابھی بتلایا گیا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، چھوٹا سا جملہ ہمیں سکھایا گیا، العفو بعد المقدرتی، کہ کمال درجے کی معافی تو اسی کو کہا جائے گا کہ آپ کو بدلہ لینے پر قدرت ہے، اس کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں۔ بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں ہے، بدلہ لینے کا داعیہ اور جذبہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور پھر آپ یہ ڈینگ ماریں کہ میں نے معاف کر دیا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ذہن جاتا ہے چھٹے پارے کی پہلی آیت کی طرف، اللہ رب العزت کتنی اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دو صفتوں کو ایک ساتھ ظاہر فرماتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا قَدِيرًا، عفوًا کے ساتھ قدیرًا لانے میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، باوجود یہ کہ انہیں بدلہ لینے پر قدرت ہے۔ تو اس سے طاقتوروں کو، عہدے کے بڑے لوگوں کو اور مالداروں کو، اتھارٹی رکھنے والوں کو، اختیارات کے حاملین لوگوں کو زبردست ترغیب ہے، گھر کے بڑوں کو زبردست ترغیب ہے کہ غصہ لینے پر قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ کمال درجے کی فضیلت اور اجر اور شرف انسان کو دلاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے، ہر چیز پر غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا مطلوب نہیں ہے، بعض چیزوں میں غصہ کرنا ہی مطلوب ہے، بلکہ اس غصے کو عمل میں لانا بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ زنا کرنے والے مرد و عورت کو سزا دینے کا جو اعلان اور جو حکم ارشاد خداوندی سورہ نور میں آیا، اس میں عجیب بات قرآن کریم نے تربیت کے لہجے میں ارشاد فرمائی، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جب زنا کرنے والے مرد و عورت پر سزا قائم کی جائے تو تمہارے دل میں رأفتن، تنوین، اور علماء جانتے ہیں اس سے پہلے نکرہ یہ ہے رأفتن، اور اس سے پہلے نفی ہے نہیں کی شکل میں کہ ولا تأخذکم بہما رأفتن، ذرہ برابر بھی دل میں رحم، کرم، کوئی مہربانی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اب یہ جو امر قائم کیا جا رہا ہے اس کو دین اللہ سے تعبیر کیا گیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ صرف سزا ہی سزا نہیں بلکہ یہ دین ہے، اس لیے کہ اس جیسے زنا کے جرثومے اور جرمز سے دنیا کو پاک کرنا مقصود ہے، بلکہ ایسے موقع پر اور ارشاد فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ایسے گنہگاروں کو جن کے گناہوں کی وبا متعدی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جن کے گناہوں کا ضرر عام ہوتا ہے، سوسائٹی
ایسے گنہگاروں کے گناہ سے گندی ہوتی ہے تو جب ان کو سزا دی جائے تو اس وقت مومنوں کی ایک بڑی جماعت کو وہاں حاضر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سبق ملے، بلکہ ایسے موقع پر غصہ آنا اور رحم دلی کا پیدا نہ ہونا اس کو علامت ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہ خاص توجہ طلب پہلو ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں بھی افراط و تفریط ہے۔ گزشتہ کل میانہ روی پر گفتگو ہو رہی تھی، کچھ لوگ ہر چیز میں غصے کو پی جانے اور رحم و کرم کرنے کی ندا اور دعوت چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے امور پر بھی غصہ کرنے کو اپنی قدرت اور اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور معاف کیجئے بعض لوگ تو اس کو اپنے اصول سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں امر غلط ہیں، بیلنس ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کے معاملے میں اگر کسی سے کوئی امر ایسا ہو جائے کہ جو اپنی طبیعت کے خلاف ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر بیٹی اور حضور کی بہت پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، اور اس زمانے کا میڈیا جس طرح کا بھی رہا ہو، اس میڈیا کی زد میں آ کر کچھ اچھے لوگ بھی اس میں شرکت کرنے لگے تھے، اور ان کی زبان پر بھی یہ بات چلنے لگی تھی حضرت ابوبکر کی بیٹی کے بارے میں۔ تو حضرت ابوبکر نے فطری طور پر، بشری طور پر یہ قسم کھا لی کہ ان میں سے کچھ میرے رشتہ دار ہیں جن کو میں منتھلی کچھ ایکسپینسز، ماہانہ کچھ خرچہ دیا کرتا تھا، اب وہ نہیں دوں گا۔ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا، پرسنلی میٹر تھی۔ حضرت ابوبکر نے یہ قسم کھائی، قرآن کریم نے فوراً توجہ دلائی اور فوراً تنبیہ فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم میں سے جو لوگ کمال درجے کے بننا چاہتے ہیں، جو صاحب فضیلت ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے ذاتی امور اور اپنی پرسنلی میٹرز میں ایسی قسمیں کھا کر کمال صلاح اور تقوی کے امور پر بریک نہ لگائیں، بلکہ آگے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بڑے درجے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ایسی چیزوں سے گریز کریں۔ تو یہ ذاتی امر ہے، لیکن جب کوئی اجتماعی امر ہو اور اس سے پورے سماج کے نقصان کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر خود حضور سے غصہ پریکٹیکلی بھی کرنا ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنا امر مشاہد اور اپنی دیکھی ہوئی بات ارشاد فرمائی۔ ایک روایت اس سلسلے کی یہ بھی ہے، سوید ابن وہب ایک صحابی کے صاحبزادے سے، اور وہ اپنے والد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن انس کی روایت کے مثل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو ابھی ایک روایت ذکر کی گئی، اس میں ایک فضیلت اور آئی۔ کس چیز کی؟ غصے کو پی جانے کی، غصے پر انتقام نہ لینے کی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو اختیار دیں گے کہ وہ حور میں سے جس کو پسند کرنا چاہے پسند کر لے۔ ایک فضیلت یہ آئی کہ ایسا غصہ پینے والے کو اللہ تعالیٰ امن اور ایمان سے بھر دے گا، اس کے دل میں امن، شانتی، بہادری اور ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور مزید فرمایا کہ جس نے قدرت کے باوجود، طاقت اور صلاحیت کے باوجود عمدہ اور اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا، تواضع کی بنیاد پر، عاجزی کی بنیاد پر، غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی دلجوئی کی خاطر وہ اچھے کپڑے پہننے پر قادر ہے پھر بھی نہیں پہنا، کہ لوگ پھر اس کو بلند بالا، فخامت اور بہت عظمت اور عزت والے کپڑے دیکھ کر اپنے دل میں کچھ عجیب و غریب کیفیت محسوس کریں گے کہ اللہ ہمارے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں۔
ایسی نیت کی بنیاد پر اگر اس نے اچھے کپڑے باوجود قدرت کے نہیں پہنے تو اللہ تعالی اسے عزت و کرامت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اور آگے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی نکاح کے ضرورت مند کا نکاح کرا دیا، سفارش کر کے، مشورہ دے کر، کوئی اس کا ٹھکانہ دکھلا کر، کسی کے یہاں اس کا پیغام پہنچا کر، اس کے بارے میں کوئی توثیقی اور توصیفی کلمات کہہ کر، اس کے لیے پیسوں کا کوئی انتظام کر کے، اس کے نکاح کی ضروری سامان کو میسر کرا کے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی محتاج نکاح کا نکاح کرایا تو اللہ تعالیٰ اسے شاہی تاج قیامت کے دن پہنائیں گے۔ اس روایت میں انتقام پر قدرت کے باوجود اگر انتقام اور بدلہ لینا ترک کیا تو بطور صلہ اور بدلے کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انعام طے کیا ہے کہ اس کے قلب کو نور ایمان سے بھر دیں گے، اس کے ایمان کو کامل اور مکمل بنا دیں گے، اس میں امن بھر جائے گا، یعنی اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیں گے کہ وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا، چاہے فقر و فاقہ اور مصیبت وغیرہ میں ہی کیوں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہم سب کی آج کل کی شکایت ہے کہ ہمارے پاس امن اور اطمینان نہیں ہے۔ اسباب امن، اسباب اطمینان، اسباب سکون پہلے لوگوں سے زیادہ میسر ہیں، لیکن ہر آدمی ایک ہی قسم کا رونا رو رہا ہے کہ دل کو چین نہیں ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو آج کے اس درس میں، آج کے اس پیغام میں ہمیں یہ کہہ لیجئے، اس لیے کہ لفظ تعویذ سے لوگوں کو بہت زیادہ مناسبت ہے، کہ تعویذ مل گیا کہ غصے پینے کی عادت ڈالیں، غصے پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں، تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے جو حضور کی زبانی اناؤنس کیا گیا کہ جو غصے کو پی جائے باوجود قدرت ہونے کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر امن بھر دے گا، اطمینان کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ امن اور اطمینان بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ امن اور اطمینان توحید کی بنیاد پر ملتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایک جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آج کے اس پیغام میں تین باتیں ہمیں اور نظر آئی کہ اگر لوگوں کو امن چاہیے، اطمینان چاہیے، شانتی چاہیے تو تین کام کریں۔ ذکر اللہ کی عادت ڈالیں، شرک کو کسی بھی درجہ اور کسی بھی قسم کے اعتبار سے اپنے قریب نہ آنے دیں، اور تیسرا ابھی حدیث شریف میں جو علاج بتایا گیا، غصہ پینے کی عادت ڈالیں، غصے کی بنیاد پر کسی سے بدلہ نہ لیں، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر امن اور اطمینان نصیب فرمائے گا۔ ایک بات اور اس میں فرمائی گئی کہ جس نے قدرت کے باوجود عمدہ اور بہتر لباس کو پہننا صرف عجز، انکسار اور تواضع کی بنا پر ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تواضع کے انعام میں عزت و عظمت عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ یاد رہنا چاہیے اچھے کپڑے پہننا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے اچھے اور مزین کپڑے پہننا ممنوع نہیں ہے، لیکن نیت پر دار و مدار ہے۔ اگر کوئی اچھے کپڑے تفاخر کی بنیاد پر، پراؤڈ کی بنیاد پر، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے یا دوسروں کو حقیر بتاتے ہوئے یا دوسروں کو حقیر بتانے کے لیے اپنا اسٹیٹس، اپنی امیج اور اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے فخر و مباحات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور ریاکاری کے لیے فضول خرچی کرتے ہوئے اگر اعلیٰ اور شان و نمود والے کپڑے پہنتا ہے
تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ قرآن کریم نے منع فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو مخلوق کے سامنے شکرانے کی کیفیات کو ظاہر کرنے کی غرض سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی نیت کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہنتا ہے بشرطے کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو تو یہ اس کے لیے مباح ہے، پسندیدہ ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثوب دون کے الفاظ آئے، گھٹیا کپڑے پہن کر، بالکل سستے اور سیدھے سادے کپڑے پہن کر تشریف لائے۔ حضور نے ان سے فوراً دریافت فرمایا الک مال، تیرے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ من کل المال اعطانی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال مجھے عنایت کر رکھا ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ان اللہ لیحب ان یرى اثر نعمته علی عبده اور ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اپنے بندوں پر نظر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بازار میں نئے کپڑے اور عمدہ قسم کے جوڑے بکنے کے لیے آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے خریدے ہیں تاکہ وفود اور ڈیلیگیشنز آپ سے ملنے آئیں، یا آپ جب جمعہ کا خطبہ دیں، عید کا خطبہ دیں تو اس کو پہننے لگیں۔ حضور نے اس پر کپڑے چونکہ ریشم کے تھے اس لیے بدل دینے کو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں اچھے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتا، نہیں۔ تو بیلنس رکھنا چاہیے۔ اگر دل کو خوش کرنے کے لیے، خوش طبعی کے لیے، تفریح قلب کے لیے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، کسی کو حقیر سمجھے بغیر، قرض لیے بغیر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مباح ہے، بلکہ بعض اوقات تو مطلوب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاشرے میں اپنے آپ کی بڑائی کے لیے پہنتا ہے تو پھر یہ مذموم ہے، جیسے میں نے اس کو ذکر کیا۔ تیسرا ایک جز اس روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایک شخص کو نکاح کی ضرورت ہے لیکن کسی سبب سے وہ خود نکاح نہیں کر سکتا، دوسرے شخص نے اس کا نکاح کرا دیا اور یہ کام اس لیے محض رضائے الہی کے واسطے کیا ہے، دنیاوی کوئی غرض اس کے پیش نظر نہیں ہے، استحصال اور استغلال نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تاج شاہی پہنا کر بادشاہوں کا درجہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ بھی معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے کے بوڑھے اور قوم کے ذمہ دار ایک دوسرے کی بچیوں کی اور بچوں کی فکر کرتے تھے، رشتہ کرواتے تھے، رشتے کے لیے دام درم قدم سخون محنت کوشش تگ و دو سفارش کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے تو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ آج بھی بہت سی سوسائٹیز میں کچھ لوگ ماشاء اللہ تبرعاً یہ خدمات انجام دیتے ہیں، لوگوں کے بچے بچیوں کی فہرست رکھ کر پھر ان کا انتظام کرواتے ہیں، یا تو سفارش کے ذریعے، یا بہت سی جگہوں پر آج کل کچھ اصحاب خیر اور ارباب مال وہ بھی ہیں جو اپنا مال خرچ کر کے کچھ جوڑوں کی شادیوں کا انتظام کرواتے ہیں، اجتماعی شادیوں کی شکل میں، انفرادی شادیوں کی شکل میں۔ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ امت کے بچے بچیاں جن وجوہات کی بنا پر بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو ایک تو غصے کے پی جانے کی اہمیت معلوم ہوئی، دوسرا غصے کو دبا لینے اور بدلہ نہ لینے سے آدمی کے دل میں سکون و طمانینت کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کے ایمان کو صفت کمال سے متصف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ تواضع ایک مطلوب صفت ہے، اس سے رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس سے خاص یہ پتہ چلا کہ فقراء کے ساتھ مشابہت کا اختیار کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لیکن میں نے کہا عمدہ لباس، اس کا ترک بخل یا اس بنا پر ہو کہ لوگ مالدار سمجھ کر کچھ طلب کرنے لگیں گے تو پھر
یہ مذموم ہے. اور اسی طریقے سے روایتوں میں اس کی اور بھی فضیلتیں آئی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے میں سے پہلوان اور زیادہ طاقتور کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، اس شخص کو جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں وہ پہلوان ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. بہت زیادہ طاقتور ہونا اور کشتی میں غالب رہنا، کبھی بھی مغلوب نہ ہونا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جوش غضب میں غصے سے مغلوب نہ ہوا جائے، بلکہ دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں ہر ایک کو قابو میں رکھا جائے. قولاً فعلاً کوئی ایسا عمل نہ ہونے دیا جائے جو ندامت و شرمندگی کا باعث بنے. اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے اور بات کو اوقع فی النفس بنانے کے لیے حضور نے سوال و جواب کا پیرایا اختیار فرمایا. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے نفسانی جذبات کو کنٹرول میں کرنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.